جاتا جنت المالا میں، بقی میں نہیں، بقی تو مدینہ میں ہے۔ قدرت کا نظام، کوئی بندہ ایسا ملا، اس کی سفارش چلی اور میں گیا اور جنت المالا میں اس میت کو دفن کر کے اور 3 مٹھیاں ڈالی، وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور مولا تیری امانت تیرے سپرد ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندہ ہوگا اور اس بندے کے ترازو میں نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ پریشان ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اس میں بیٹی کا نام نہیں آیا، یہ نقطہ ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ آیا بیٹی کا نام؟ سارے چھوڑ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخی، بھائی چھوڑ جائے گا، وہ امہ و ابی، ماں اور باپ چھوڑ جائیں گے، آگے بیوی چھوڑ جائے گی، بیٹے چھوڑ جائیں گے۔ قیامت کا دن پھر بیٹی کا تذکرہ کیوں نہیں آیا؟ میں آج بتاتا ہوں آپ کو۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سارا کچھ ختم ہو جائے گا اور وہ اچانک اس بس اعلان میں ہوگا کہ بس پکڑو اور اس کو گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو۔ ایک تھیلی اوپر سے گرے گی ترازو میں، اور تھیلی کے گرتے ہی ترازو ایک دم میں بھاری ہو جائے گا۔ تھیلی گرے گی ترازو میں اور ترازو ایک دم میں بھاری ہو جائے گا اور اس کی نیکی کا ترازو جھک جائے گا۔ وہ فرمائے گا لے جاؤ اس کو جنت میں، اور حیران ہو گیا مولا کون سا عمل میرا ایسا کہ جس کی وجہ سے میرا ترازو جھک گیا؟ فرمایا ایک میت تھا، تو نے اس کو دفن کرتے ہوئے 3 مٹھیاں مٹی کی ڈالی تھی، یہ اسی کا ثواب ہے۔ عجیب، یہ مجھے مولانا عبد المجید صاحب باب العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے بات بتائی تھی، انہوں نے بات بتائی تھی، مجھے فرمانے لگے حکیم صاحب لوگوں کو آپ فضائل بتاتے ہیں، یہ غالباً تفسیر مظہری کا حوالہ دیا، ہمیں یہ وہاں لکھا ہوا ہے 3 مٹھیاں وہ مٹی ترازو میں گرے گی اور گرتے ہی ایک پل میں ترازو جھک جائے گا اور اعلان ہوگا جاؤ اس بندے کو جنت میں بھیج دیا۔ اور بندہ پوچھے گا کہ مولا میری کون سی نیکی تھی؟ اور میں ایک میت کو تو نے دفن کیا تھا اور 3 مٹھیاں ڈالی تھیں۔ میں بات کر رہا تھا مٹ جانا ہے، مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، پر ایک کا وعدہ کریں مجھ سے، میں بھی آپ سے کروں، آپ مجھ سے کریں، پر کچھ کر کے جانا ہے۔ ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جاؤ، کچھ کر کے جانا ہے۔ ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا۔ دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا۔ رنج و راحت، کبھی رنج کبھی دکھ کبھی راحت، کبھی سہولت کبھی مشکل، کبھی ناکامیاں کبھی پریشانیاں، کبھی دل آخری اشرے میں 2000 میں 2-3 دن باقی رہتے تھے، ایک کے سال کے گزرنے میں آیا، 2001 کو چھوڑ دیں 2002 میں آیا، اور 2002 سے آ کے لے کے ایک آگ لگائی ہے عشق کی، امن کی، محبتوں کی، پیار کی، آپس میں ملانے کی اور ہر مسلک ہر فرقے کو جوڑنے کی ایک آگ لگائی ہے۔ آگ لگتی ہے اور پھیلتی ہے، چاہے وہ فتنے کی لگا دیں، چاہے وہ نفرتوں کی لگا دیں، چاہے وہ محبتوں کی لگا دیں، آگ لگائی ہے۔ رب کی کریمی نے قدم قدم پہ ساتھ دیا ہے، اس کی شان کریمی نے قدم قدم پہ میری الٹیوں کو سیدھا کیا ہے، میں نے سب کچھ الٹا کیا ہے، کریمی نے سب کرم کیا ہے۔ ایک آگ لگی ہے، یہ اس آگ لگی کے ہے کہ آج یہ مجمع بیٹھا ہے۔ میرے پاس آئے مکہ میں ایک صاحب، کہہ رہے ہم بٹسوانا سے آئے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہہ رہے ایک ملک کا نام ہے۔ میں نے کہا اب مجھے نام یاد نہ ہو، پھر پوچھوں۔ میں نے کہا ایک تو یاد ہو گیا، وانا، ہمارے وزیرستان میں وانا ہے، ایک تو یاد ہو گیا، آگے کیا ہے؟ کہنے لگا بٹس۔ میں نے کہا بوٹ کشتی کو کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہاں، اس کے آگے ایس لگا دیں، بٹسوانا افریقہ کا ایک ملک ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ۔ آپ وہاں ہمارے پاس آئے، ہم وہاں آپ کا درس بہت سنتے ہیں، اللہ نے اپنے نام کی برکت سے، مدینے والے کے نور کی برکت سے بہت انقلاب ہے وہاں، یہ ہے
میں نے پاکستان میں اپنے ایک ساتھی سے عرض کیا کہ نیٹ پہ چیک کرو ہمارے جو 213 ملکوں میں جہاں اللہ پیغام پہنچا رہا تسبیح خانے کا، اس میں بوتسوانا ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ میں نے کہا کتنے بندے ہیں؟ کہنے لگا جی 4000۔ یہ پتہ نہیں 5000 بتائیں مجھے، بیٹھے ہوں تو بتا دیں کتنے ہیں۔ تو مجھے اتنے بندے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کتنے لاکھ کی آبادی ہے؟ کہہ رہے پورے ملک میں 18 لاکھ کی آبادی ہے، اور 18 لاکھ میں 3 لاکھ یا 4 لاکھ کتنے لگے مسلمان ہیں، 2.5 لاکھ کہنے لگے غالباً مسلمان ہیں، اور 2.5 لاکھ میں 4000 نہیں 7000 مسلمان ہیں۔ بھول گیا میں کتنے ہیں، اگر میں بھول رہا ہوں تو اللہ کمی بیشی معاف کرے۔ 7000 مسلمان ہیں، اور ان 7000 میں 4000 یا 5000 تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بوتسوانا، میں نے نام ہی نہیں سنا۔ ایک جزیرہ ہے، کوئی جزیرہ ہے، وہاں دنیا رہتی ہے، اور وہاں اردو کو سمجھنے والے 7000 ہیں غالباً، اور ان میں 4-5 ہزار وہ ہیں جو تسبیح خانے کے ساتھ نسبتیں رکھتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ سعودی عرب میں کتنے ہیں؟ میں نے کہا تقریباً 17 لاکھ بندہ ہے جو سعودی عرب میں تسبیح خانے سے جڑا ہوا ہے، اور 12 لاکھ سے زیادہ ہے جو امریکہ میں تسبیح خانے سے جڑا ہوا ہے۔ آگ لگائیں محبتوں کی، پیار کی، امت کو جوڑنے کی، امت کو اللہ کی محبت اور مدینے والے کے عشق سے جوڑنے کی آگ لگائیں۔ امت پہلے ٹوٹی ہوئی ہے فرقوں کے نام پہ، زبان کے نام پہ، سیاست کے نام پہ، اور مسلک کے نام پہ، اور پتہ نہیں کن ناموں پہ امت تو پہلے ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کو اور کیا توڑنے کو اور بتاتے ہیں، بہت لوگ بتاتے ہیں۔ انہیں ملا کیا؟ جدہ میں ایک صاحب مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے ہم نے پاکستان کا کوئی عمل نہیں چھوڑا۔ ایک نے بتایا کہ یہ عمل کرنا ہے، روز اتنے پیسے مصلے کے نیچے رکھنے ہیں روزانہ، اور نئے رکھنے ہیں، ہر وہ پیسے مجھے لا کے دینے ہیں۔ یہ طریقہ تو بڑا لاجواب ہے۔ میرا ایک کلاس فیلو تھا، مجھے ایک دفعہ ملا، کہنے لگا طارق بڑی دکان تیری چل گئی ہے۔ میں نے کہا ہاں بڑی چل گئی ہے۔ کہنے لگا مجھے بھی کوئی طریقہ بتا۔ میں نے کہا پیسے نہ لے، کہ تیرا باپ دادا تو امیر تھا، میرا امیر تھا۔ میں نے کہا پاگل، پیسے نہ لے، دکان چل جائے گی، پیسوں سے منہ موڑ لے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا کسی چیز کا کچھ نہ لے، اور نہ دل میں تما رکھنا، دل میں تما رکھا پھر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ پیسے نہ لے، اگر مطلوب دکان ہے نا تو دکان چل جائے گی تیری۔ پھر مجھے آ کے کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا کہ میں ایک جگہ گیا، 2-4 پھندیت چھوڑے۔ لفظ پھندیت کا آپ کو میں نے بتایا تھا نا، ہمارے ایک پروفیسر اسکول میں تھے استاد، تو وہ ٹیوشن پڑھاتے تھے، تو انہوں نے 2-4 لڑکے چھوڑے ہوئے تھے جو لڑکوں کو گھیر کے لاتے تھے، پھندا دینے والا پھندیت، اس کا نام انہوں نے پھندیت رکھا ہوا تھا۔ وہ گھیر کے لاتے تھے، ان کی ٹیوشن فیس نہیں ہوتی تھی، ان کی وہ فری ہوتے تھے، ان کا کام صرف پھندیت تھا۔ اس نے کیا کیا، 2-4 پھندیت رکھے کہ ایک پیر صاحب ہیں، ایسے ایسے ہیں۔ کہنے لگا لوگ میرے پاس آئے، کوئی پیسے دے کے نہ جائے۔ آخر کار میں نے ایک صندوقچی رکھی، اس میں اس کے اوپر لکھا سایاں دی نیاز، سایاں دی نیاز۔ وہ صندوقچی رکھی، اس کے اندر میں نے وہ کہنے لگا، اس میں بھی ایک بندے نے کوئی 10 روپے ڈالے، میرا خرچہ آنے جانے کا پورا نہ ہوا۔ طارق کوئی گر بتا، تیرے پاس کوئی گر ہے؟ میں نے کہا پیسے نہ لے، تمنا نہ رکھ مخلوق سے، اللہ کے خزانوں سے مانگ، رب مالا مال کر دے گا۔ لیکن اسے ابھی تک میری سمجھ نہیں آئی۔ جب بھی مجھے ملتا ہے بے تکلف کلاس فیلو ہے، کہنے لگا لفافے جیب میں خفیہ آ رہے ہیں، مجھے پتا ہے تیرے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے فنڈ کے بغیر خانقاہیں نہیں چلتی، ایجنسیوں کے بغیر نظام نہیں چلتا، کسی کے چندوں کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ اللہ سے ہونا، اللہ سے کرنا اللہ ہی کرتا ہے، اور برکتوں کے خزانے ڈال دیتا ہے۔ یہ تو پتہ ہے ہی نہیں، پہلے دن نہ سنا، نہ سونگا، نہ سمجھا، نہ پرکھا، اور نہ اندر آواز آئی، اور نہ کہیں کوئی، بس کیا بتاؤں آپ کو، پہلے دن ہی یہ چیز نہیں آئی۔ وہ بیچارے مجبور ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں ایسا، وہ اپنے کہنے میں غلط نہیں ہیں، انہوں نے پہلے دن یہی کچھ سنا ہے، پہلے دن یہی کچھ سنا ہے، پہلے دن یہی کچھ سنا ہے کہ ہماری ضرورتوں کا سارا نظام یہی ہے۔ تو مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، 60 ٹیشو کا ڈبہ پڑا تھا، میں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا، جو لکھا پھر آپ کو بھی سنوا دوں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ مجھے کہنے لگے جی کہ
آپ کے درس جتنے بھی میں سنے، ایک صاحب کہنے لگے میں ان کا حافظ ہوں، آپ اپنا کوئی درس بیان کریں۔ میں نے کہا کوئی گانا یا غزل تو نہیں تھی جو میں اپنے بیان کروں تو اگلا شعر بیان کرے گا، پھر میں اگلا بیان کروں تو اگلا بیان کرے گا، کوئی قوالی تو نہیں تھی؟ وہ تو بیٹھا ہوتا ہوں جو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، مجھے کیا بتاؤں۔ وہ قوالی ہو رہی تھی نا، تو قوال کہنے لگا، قوال کا مزاج ہے ایک چیز کو بار بار دہراتا ہے۔ تو ادھر خواتین بیٹھی تھیں، ادھر مرد بیٹھے تھے، درمیان میں نیلا پردہ لگا ہوا تھا عورتیں اور مرد کو سپلٹ کرنے کے لیے۔ اس نے مجھے کچھ باتیں بتائیں، میں چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ ذکر فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ میرا اللہ کہے کہ آپس میں یاد دہانی نفع دے، میرا اللہ کہے نفع دے، اور ہم کہیں نفع نہ دے، ممکن ہے؟ یقیناً نفع ہوتا ہے اور ہو کے رہتا ہے۔ اب وہ نفع والی چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ نفع والی چیزیں آپ سنیے غور سے۔ مجھے کہنے لگا کہ میرا بچہ جو ہے نا اظلم ہے، ایک ہوتا ہے ظالم، ایک ہے اظلم، سپرلیٹو ڈگری ہے نا، اور ظالم سے بھی اوپر ہے، بڑا شرارتی ہے میرا بچہ، جو وہ نہیں سوتا، جاگ جاتا تو پھر سوتا نہیں، پھر ہمیں سونے نہیں دیتا سارے گھر والوں کو۔ کہنے لگے میری بیوی بچے کو نا تھپ تھپاتے ہوئے کہتی ہے زم 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 زم، ایسا آنکھیں کہہ رہے ایسے، پہلے تھوڑی سی بند کرتا ہے، ایسے ایسے بند کرتے کرتے کرتے۔ اچھا یہ مجھے کئی لوگوں نے بتایا، میں نے درس میں بتایا تھا، یہ کیفیت مجھے کئی لوگوں نے بتائی، آخر بچہ سو جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو زمزم کے فائدے بتائے تھے، اور ایک بات اور بھی بتائی تھی کہ ہر زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا۔ ایک گہری بات ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے تے قوم دلاں دیاں جانے ہو۔ پھر سنیے، ہر زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا۔ کہتا جی میں سائیوال میں بیٹھا ہوں، میرے یہاں کھانا کھاتے جائیں۔ ہمارے ایک محسن ہے، اکثر کہتے ہیں، آپ تو اللہ کے خیر سے سائیوال سے چلے گئے، کہہ رہے میں سائیوال میں بیٹھا ہوں، میرے کھانا کھاتے جائیں تاکہ ایڑیاں نہ رگڑنی پڑے، تسبیحانے میں آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مخلص ہیں، پرانا تعلق ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، کبھی کبھی اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے، ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے۔ کوئی بھی زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا، لیکن تسبیح خانہ واحد زمزم ہے۔ یہ زمزم کی مثال دے رہا ہوں، زمزم دنیا میں ایک ہے، تسبیح خانہ واحد زمزم ہے جہاں ایڑیاں نہیں رگڑنی پڑتی۔ دل کے راز، سینے کے راز، اللہ کی محبتوں کے راز، قرآن کے راز، حدیث کے راز، مدینے والے کے راز، صحابہ اہل بیت کے راز، اولیاء صالحین، محدثین، مفسرین کے راز تسبیح خانے میں ایسے بکھرے موتیوں کی طرح ملتے ہیں۔ کیا نہیں ملتے؟ کیا نہیں ملتے؟ یہ جو آج میں نے آپ کو قبر کی 3 مٹھی کی بات بتائی، جن کو یہ بات پتہ نہیں تھی وہ ہاتھ کھڑا کریں، جنہوں نے پہلی دفعہ سنی۔ بہت بڑا مجمع، ایک ہاتھ اٹھائیں، 2 نہ اٹھائیں، پھر اٹھائیں۔ اچھا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ آج کے بعد مٹھیاں ڈالنا بھولیں گے؟ کریم ہے، اسی سے بخشش کر دے، میرے پاس اور کیا ہے؟ اسی سے بخشش کر دے، میرے پاس اور کیا ہے؟ اور کیا ہے میرے پاس؟ اور آج بھی یہ زمزم اسی تاثیر کو رکھتا ہے، اسی طاقت کو رکھتا ہے۔ یہ زمزم آج بھی اسی طاقت اور تاثیر کو رکھتا ہے۔ ابھی میں صحیح کر رہا تھا صفا مروہ پہ، ایڑی میں درد، میں جب زیادہ چلوں مجھے ایڑی میں درد ہوا، میں نے کہا زمزم یہیں سے ملا تھا، آج ایڑی کے درد کا علاج ہی زمزم سے کرتا ہوں۔ چل رہا تھا پیدل طواف زیارہ کے لیے، کہاں پیدل چلتے چلتے، پھر آگے پیدل، پھر پیدل، پھر پیدل، تو میں نے جو ہے ایک جگہ ایسے ایڑی رکھ کے نا، اس پہ ایسے ہاتھ رکھ کے زمزم پڑھا، سانس روک کے، اور پھر ایسے ہاتھ کو پھونک لگا کے نا ایسے میں نے لگا دیا، پھر چلنا شروع کر دیا۔ پھر ہلکا ہلکا درد تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے درد بھول گیا، چھٹا چکر ختم ہو رہا تھا، تب پھر مجھے احساس ہوا، تو مجھے درد تھا، میں نے کہا وہ تو خود بھول ہی گیا کہ تھا یا نہیں تھا۔
زمزم کے معنی ہے رک جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا، درد ٹھہر جا. بچہ رونے کو، سونے کو، تنگ کرنے کو ازلم ہے، ٹھہر جا. ظلم کی سپرلیٹو ہے، ٹھہر جا. زم زم رک جا. لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر اما زمزم نہ فرماتی تو پوری دنیا میں پانی پانی ہوتا. وہ پانی اتنا چشمہ نکلا تھا، اور واقعی ہوتا جو کروڑوں اربوں کھربوں لیٹر پانی نکل چکا اور نکل رہا، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا. اور اس کا ایک راز میں نے بتایا تھا. کعبہ کے نیچے 2 چشمے ہیں. کون سے نام کیا ہے؟ ایک کا نام حمید ہے، اللہ کا نام، اور ایک کا نام مجید ہے. یہ 2 چشمے ہیں اللہ کے نام کے، اور اللہ کے ان ناموں کے چشموں سے یہ زمزم کا پانی آج بھی نکل رہا، اور انشاءاللہ قیامت تک ختم نہ ہونے کو ہے. اور یہ زمزم لفظ کی تفسیر آج بھی ویسی ہے، آج بھی ویسی. کوئی بندہ تنگ کر رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو، اور باز نہ آ رہا ہو، اور بچہ باز نہ آ رہا ہو، یا کوئی چیز پریشان کر رہی ہو، یا کوئی چیز حملہ کرنا چاہتی ہو، تو اس کا تصور میں زم 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 رک جا، رک جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا. یہ وجدانی لفظ ہیں، یاد رکھیے گا. جن لفظوں میں وجدان ہوتا ہے نا، کشتخانے خنجر تسلیم را، کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است. یہ شعر ہے. ایک درویش نعت خان سے یہ شعر سن رہے تھے، اور وجد کی کیفیت میں عشق میں تڑپے ہوئے تھے. عشق تھا اندر، اور یہ فارسی کا شعر سن رہے تھے، اور فرمانے لگے یہ پھر سنا. اس نے پھر سنایا، فرمایا پھر سنا، کشتگانے خنجر تسلیم را. میں اس کا عاشقانہ ترجمہ کروں گا. مولا تیرے سامنے تسلیم خم کر چکے، وہ تیرے حکم کے خنجر کو مان چکے. میں اس کا عاشقانہ ترجمہ کر رہا ہوں. وہ تیرے ہر تسلیم حکم کے خنجر کو مان چکے. انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اس لیے کہ خنجر چلے اور ہمارا سر جدا ہو جائے، اور تیرا حکم جدا نہ ہو، تیرا حکم پورا ہو جائے. دوسرے لفظوں میں طبیعتیں ٹوٹیں، شریعتیں نہ ٹوٹیں. یہ شعر پڑھتے پڑھتے یہ حالت ہوئی، حتیٰ کہ دماغ کی رگ پھٹی، برین ہیمریج ہوا، جگر پھٹا، اور وہیں فوت ہو گئے وہ درویش. اس عاشقانہ شعر کا آج بھی حیرت انگیز رزلٹ ہے. ہمارے بڑے اس کا تعویذ دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں. اس کا ایک نقش ہے، اور اس شعر کی انوکھی تاثیر ہے. اس کی وجہ ہے عشق کی کیفیتوں میں جو بول نکلتے ہیں اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں. عشق کی کیفیتوں میں جو بول نکلتے ہیں اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں. ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا کہ حضرت فقر ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، غربت کی انتہا ہے، کچھ فرما دیں. آپ نے فرمایا یہ شعر پڑھا کر. اس وقت حالت عشق میں بیٹھے تھے، اللہ اور بندے کی لو لگی ہوئی تھی. فرمایا یہ شعر پڑھا کر. کیا؟ ہر چند گناہم ز عدد و بیرون است، لطف و کرامت ولے ازاں افزون است، نمید مشو ز رحمت تو ہرگز، جرمم چو خصص فضل تو بچون است. ہر چند گناہم ز عدد و بیرون است. مولا مجھے احساس ہے میرے گناہ اتنے ہیں شمار کے قابل نہیں. زیادت و بیرون است، لطف و کرامت ولے ازاں افزون است. پر تیرا لطف، تیرا کرم، تیری رحیمی، تیری کریمی، تیری شفقت، تیری عطا کہیں زیادہ ہے. لطف و کرامت ولے ازاں افزون است، اس سے کہیں زیادہ. نمید مشو ز رحمت تو ہرگز، تیری رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہوں. کیوں؟ جرمم چو خصص فضل تو بچون است. مولا میرا جرم تو رائی کا دانہ ہے، تیرا فضل پہاڑوں سے کہیں زیادہ ہے. فرمایا 40-45 بار یہ شعر پڑھ لیا کر. آج بھی یہ شعر رزق کے لیے، روزی کے لیے، برکت کے لیے، صحت کے لیے اور فتوحات کے لیے، اور خاص طور پہ جن کو فاقے پڑھ رہے ہوں وہ شعر ہر نماز کے بعد یا صبح شام یہ شعر پڑھیں. یہ وجدان کے عاشقانہ انداز کے عشق کے کہے ہوئے یہ شعر ہیں، اور ان اشعار کے اندر طاقت اور تاثیر اتنی ہے کہ غربت اور فاقے ختم ہو جاتے ہیں. پر اس کے لیے شرط کیا ہے؟ عشق. سارے کہو کیا شرط ہے؟ کیا شرط ہے؟ عشق شرط ہے. اللہ کا عشق اور اس کے حبیب کا عشق جس کے اندر پیوست ہو گیا ہے، اس کے دل کی دنیا، اس کے من کی دنیا، اس کی روح کی دنیا بدل جاتی ہے اور عاشقانہ زندگی اجاگر ہو جاتی ہے. اللہ کے حبیب کے عشق کے الفاظ کیا ہوں گے یہ تو میں بندوں کے بتا رہا ہوں. دیکھیں حضرت ہاجرہ کون تھی؟ اللہ کی بندی تھی، نبی تو نہیں تھی، نبی کی بیوی تھی. اس کے منہ سے نکلے لفظ کیا نکلا تھا؟ زم زم. اور اللہ کے ایک نیک بندے کے منہ سے نکلا کشتگانے خنجر تسلیم
हमरा, اور اللہ کے ایک نیک بندے کے منہ سے نکلا ہر چند گناہم زیادت و بیرونس یا اشعار نکلے. سوچو جو لفظ میرے مدینے والے کی زبان اطہر سے نکلے ہوں گے ان کی کیا تاثیر ہوگی, اور ان کی کیا طاقت ہوگی, اور ان کی کیا قوت ہوگی, اور جو قرآن کے بول ہوں گے اور وحی کے بول ہوں گے ان کے اندر کیا قوت اور طاقت, اور ان کے اندر کیا عزت اور عظمت, اور ان کے اندر کیا وقار, اور ان کے اندر کیا تاثیر ہوگی. سوچیں تو صحیح, یہ عشق کے بولوں کے اندر کی طاقت بتا رہا ہوں. پیر امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا, حضرت ڈاڑھی پیڑ ہے, درد پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا, آفر فرمایا ڈاڑھی پیڑ ہے, ڈاڑھی پیڑ ہے, ڈاڑھی پیڑ ہے, یہ کہہ کے پھونک مار دیا, بندہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بول تھے عاشقانہ بول کی اللہ کے ہاں قیمت ہے, کیونکہ بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یہ تو عاشقانہ بول ہے عاشقوں کے. تو سوچو میرے مدینے والے کے بولوں کی طاقت اور تاثیر کیا ہوگی, قرآن کی تاثیر کیا ہوگی, حدیث مبارکہ کی تاثیر کیا ہوگی. کہہ رہے لکھوکا کے خاندان کے, لکھوی خاندان کا ایک وظیفہ ہے, جل تو جلال تو ای بلا ٹال تو اوکھے ویلے نال تو اللہ اللہ. کہنے لگے اس خاندان کا یہ وظیفہ, اسحاق بٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وظیفہ ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ایک بندے نے یہ وظیفہ کہا, پنجابی میں کہا ہے کہ جل تو جلال تو ای بلا ٹال تو اوکھے ویلے نال تو اللہ اللہ. یہ ایک بندے کا وظیفہ ہے. میرے کملی والے کے وظیفے کی کیا طاقت ہوگی, کیا تاثیر ہوگی, قرآن کے وظیفے کے اندر کیا قوت ہوگی. سوچیں تو صحیح. زم کہنے لگا ازلم بچہ سو جاتا ہے. آگے سنیں, کہنے لگا جب بچہ ضد کرتا ہے تنگ کرتا ہے, یہ سوتے کی کیفیت ہے, ضد کرتا ہے تنگ کرتا ہے. افحسبتم اور اذان والا امر, سورۃ المومنون کی آخری 4 آیتیں, اور اذان جو نماز کے لیے ہوتی ہے, اس کا عمل پڑھ کے 7 دفعہ وہ پڑھ کے اس کے دونوں کانوں میں دم کر دیتے ہیں. بچے کی ضد ختم ہو جاتی ہے, انسان کا بچہ بن جاتا ہے. بچہ کیا بن جاتا ہے, انسان کا بچہ بن جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے جا رہے تھے. آقا کے غلام جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چیز پڑھی اور پڑھ کے ایک مریض کے کان میں دم کر دی. ایک مریض کے کان میں دم کر دی. ایک چیز پڑھی اور مریض کے کان میں دم کر دی. مریض کے کان میں جب دم کیا تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. حضور نے پوچھا, آقا نے پوچھا کیا پڑھا؟ آقا سورۃ المومنون کی آخری 4 آیتیں. اب حضور نے کیا فرمایا؟ عجیب بات فرمائی. حضور نے عجیب بات فرمائی. حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. سارے کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قسم ہے اس